السلام علیکم دوستو، کراچی پاکستان کے صوبہ سندھ کا مرکزی اور پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ کراچی کو دنیا کے دوسرے بڑے آبادی والے شہر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ کراچی کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس شہر میں پاکستان کے ہر کونے، ہر نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ یہی نہیں، اس شہر میں دیگر کئی ممالکت سے آئے ہوئے مہاجرین کی کثیر تعداد بھی موجود ہے۔ اگر کراچی کے نام کی بات کی جائے تو تاریخی اوراق میں اس شہر کا پرانا نام مائی کولاچی تحریر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک بلوچ خاندان آباد ہوا کرتا تھا جو ماہی گیری سے اپنی ضروریات زندگی پوری کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس خاندان کا ایک شخص سمندر میں مچھلی پکڑنے گیا تو پانی گہرا ہونے کی وجہ سے ڈوبنے لگا، لیکن وہاں کھڑے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی شخص اس کی مدد کو نہیں پہنچا۔ تب اس کی بیوی نے سمندر کی بے قابو لہروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہو گئی، اور اس عظیم کارنامے کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی بستی کا نام اسی عورت کے نام پر مائی کولاچی رکھ دیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بستی گاؤں اور پھر گاؤں سے ایک وسیع شہر میں تبدیل ہو گیا، اور اس کا نام بھی مائی کولاچی سے کراچی میں تبدیل ہو گیا۔ 2020 کے لگائے گئے ہوئے ایک اندازے کے مطابق کراچی کی کل آبادی 2 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ آبادی کے اعتبار سے یہ شہر پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کا دوسرا بڑا آبادی والا شہر ہے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد یہ شہر پاکستان کا دارالحکومت قرار پایا، اور پھر 1960 کے بعد اسلام آباد کو حکومتی امور کے لیے چنا گیا۔ پاکستان کے حق میں پہلی قرارداد منظور کرنے والی اسمبلی بھی اسی شہر میں منعقد ہوئی تھی۔ کراچی پاکستان کا ایک ایسا منفرد اور فراق دل شہر ہے جس میں پاکستان کے کونے کونے سے آنے والے ہر رنگ، نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو نہ صرف یہ شہر رہنے کی جگہ دیتا ہے بلکہ ایک باعزت روزگار بھی فراہم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چند دہائیوں میں اس شہر کی آبادی میں لاکھوں کا اضافہ ہوا اور یہ آبادی کروڑوں تک جا پہنچی۔ کراچی میں رہنے والے سندھی، بلوچ، پشتون، مہاجر اور پاکستان کے دیگر کئی نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ یہی نہیں، اس شہر میں سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور میانمار یعنی برما سے آئے ہوئے لاکھوں مہاجرین بھی آباد ہیں۔ کراچی میں پورے پاکستان کی نسبت سے سب سے زیادہ مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہائش پذیر ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت اس شہر میں 50% مسلمان اور 40% ہندو تھے، جبکہ دیگر 10% میں عیسائی، یہودی اور دیگر مذاہب کے لوگ شامل تھے۔ لیکن 2019 میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق کراچی میں 85% مسلمان ہیں، باقی 15% دوسرے مذہب کی پیروی کرنے والے لوگ آباد ہیں۔ پاکستان آزاد ہونے کے بعد ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد ہندوستان منتقل ہو گئی تھی، لیکن اس وقت بھی کراچی میں 2.5 لاکھ ہندو رہائش پذیر ہیں۔ کراچی پاکستانی معیشت میں قابل فخر شہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس شہر میں ٹیکسٹائل، سیمنٹ، اسٹیل، ہیوی مشینری، کیمیکل اور کھانے پینے کی بے شمار انڈسٹریاں موجود ہیں۔ اس شہر میں کم و بیش 4500 صنعتی یونٹ قائم ہیں۔ کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سائٹ، کورنگی، نادرن بائی پاس، بن قاسم اور نارتھ کراچی جیسے بڑے صنعتی اسٹیٹ ہیں۔ کراچی کی کل GDP 130 بلین $، ہے۔ پاکستان کے مشہور ٹیلی ویژن کے دفاتر بھی اسی شہر میں واقع ہیں، جن میں جیو نیوز، سما ٹی وی، ہم ٹی وی، KTN، سن ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن کا دفاتر بھی موجود ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا اور معروف ترین ایئرپورٹ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ
اور ملک کے سب سے بڑے ریلوے اسٹیشن بھی اسی شہر میں واقع ہیں۔ یہ شہر بین الاقوامی تجارت کے لیے بنیادی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ کراچی بندرگاہ اور پورٹ قاسم پاکستان کے سب سے بڑی اور قدیم بندرگاہیں ہیں۔ انہی بندرگاہوں سے پاکستان کی 95% بین الاقوامی تجارت کی جاتی ہے۔ کراچی میں 9500 کلومیٹر پختہ سڑکوں کا نیٹ ورک موجود ہے، جو روزانہ 3.1 ملین گاڑیوں کو سفری سہولیات فراہم کرتا ہے۔ کراچی کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں کراچی یونیورسٹی، جو 1991 میں تعمیر کی گئی۔ اس یونیورسٹی میں 24,000 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ دیگر بڑے تعلیمی اداروں میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس، داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اور پاکستان نیوی کالج بھی شامل ہے۔ سندھ کے سب سے تاریخی اسلامی تعلیم کا مرکز مدرسۃ الاسلام بھی کراچی میں ہے، جو سن 1985 میں قائم کیا گیا تھا۔ کراچی پاکستان میں بائیو میڈیسن تحقیق کا مرکز بھی ہے۔ یہاں پر تقریباً 30 سرکاری اسپتال، 80 رجسٹرڈ نجی اسپتال اور 12 رجسٹرڈ میڈیکل کالج ہیں۔ کراچی میں پاکستان اور جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے، جس میں 200 سے زائد اسٹور شامل ہیں، جن میں آپ کو ملکی اور غیر ملکی اشیاء کی خرید و فروخت کا وسیع موقع مل سکتا ہے۔ کراچی میں پہلا انٹرنیشنل کرکٹ میچ 1935 میں سندھ اور آسٹریلیا کی کرکٹ کے ٹیم کے درمیان کراچی میں کھیلا گیا تھا، اور اس میچ کو کراچی کے 5,000 لوگوں نے دیکھا تھا۔ کراچی میں کرکٹ، گولف، باکسنگ، فیلڈ ہاکی اور بوٹنگ کلب بھی موجود ہیں۔ پاکستان کے بیشتر سرکاری اور نجی بینکوں کے دفاتر بھی کراچی میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے کام کرنے والے غیر ملکی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے دفاتر بھی اسی شہر میں واقع ہیں۔ کراچی کے کھانوں کی بات کی جائے تو کھانوں میں بریانی، کڑھائی گوشت، سی فوڈ، باربیکیو اور گلاب جامن قابل ذکر ہیں۔ اور کراچی میں سب سے بڑی بلڈنگ حبیب بینک کی بلڈنگ ہے، جو دیکھنے میں انتہائی حیران کن نظارہ پیش کرتی ہے۔ پاکستان کی سب سے خوبصورت مسجد الطوبہ بھی کراچی کے ڈیفنس ایریا میں موجود ہے۔ کراچی کے دیگر تاریخی اور تفریحی مقامات میں مزار قائد، کیاماڑی، فریری ہال، کلاک ٹاور، منگو پیر، ورون دیو مندر، عبداللہ شاہ غازی، BAF میوزیم، کلفٹن بیچ، کراچی زو، پاکستان میری ٹائم، الادین پارک، چوکنڈی ٹمبس اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی اسی شہر کراچی سے حاصل کی، اور ان کی آخری آرامگاہ بھی اسی شہر کراچی میں ہے۔ اسی وجہ سے اس شہر کو شہر قائد بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا